یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ دین اللہ کی امانت ہے۔ اس جان کو دین کے کاموں میں استعمال کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن دینی کاموں کو کرتے ہوئے اپنی جسم کی اور اپنی صحت کی فکر نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کے بقول یہ جرم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جسم اللہ نے ہمیں جو دیا یہ ایک مشین ہے، سرکاری مشین ہے جو ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کو تیل دیے بغیر چلاتے رہنا یہ اس کے ساتھ گویا کہ خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اس کو راحت بھی چاہیے، اس کو آرام بھی چاہیے، اس کو سکون بھی چاہیے، اس کو یعنی خوراک بھی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سرکار نے گاڑی دی ہو اور وہ گاڑی کا خیال نہ رکھے اور سرکار کے کام میں ہی استعمال کرتا رہے تو کبھی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، اس کو تنبیہ کی جائے گی کہ تمہیں یہ گاڑی دی تھی، تم نے اس کو صحیح مقصد میں استعمال کیوں نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ بدن دیا ہے، دین ہماری ضرورت ہے، اس کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، دین کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، تو اپنا نظام الاوقات بنانا ہے، کھانے پینے کا بھی ایک انتظام ہو، سونے کا ایک انتظام ہو، اور پھر درمیان میں کچھ وقفہ ہو جو راحت کا ہو۔ ایسا نہیں کہ بس کام میں لگے تو کوئی وقفہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب ایک بات فرماتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے اپنے کاموں کو نماز کے ساتھ جوڑ دو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقفہ آ جاتا ہے تو اس دوران کوئی چہل قدمی کر لی، کچھ اپنے اور ترتیب بنا دی، تاکہ صحت کو راحت ملے۔ اور ہر وقت آدمی اپنے آپ کو مشغول اتنا نہ رکھے کاموں کے اندر کہ اس کی وجہ سے صحت متاثر ہو جائے۔ آج حال یہ ہے کہ تھکن ہے، تعب ہے، آدمی کام میں لگا ہوا ہے، اور پھر آدمی کی جو ہے وہ تھوڑے عرصے میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، وجود بیماریوں کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے صحت کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بات جو کچھ ماہرین صحت سے سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 35 سال ہو جائے تو اس کو اپنی صحت کے حوالے سے اب محتاط رہنا چاہیے، اس کو اپنے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، نشست و برخاست میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، لیکن یہ وہ کرے گا جس نے اپنی صحت کا یہ سسٹم اس سے پہلے سے سیٹ کیا ہوگا۔ یعنی کم سے کم آدمی کو 25 سال کی عمر سے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے آگے جو زندگی جینی ہے تو میری صحت کے حوالے سے زندگی کیسے ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ تو ہم نے اپنی جان کا کیا خیال رکھا، اپنی صحت کا کیا خیال رکھا؟ اچھا، پھر انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کا پورا اندر کا وجود ہے، جو ساری اللہ کی نعمت ہے۔ ہر ایک کی ایک خوراک ہے، ایک اس کو چلنے کے لیے تیل کی ضرورت ہے، اس کے ٹھیک رہنے کے لیے اس کی ایک مثبت سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے، اور ساتھ میں شام کے وقت میں مثلا چہل قدمی ہے، یا صبح کے وقت میں چہل قدمی ہے، کھانے پینے کے اندر احتیاط ہے۔ یہ بہت سارے ایک تفصیلی موضوع ہیں جس سے مقصد کیا ہے کہ صحت اچھی رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو چیزیں ایسے جس کی وجہ سے لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ تو اس صحت کا خیال رکھنا دینداروں کے لیے بہت ضروری ہے، دنیا داروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور یہ مشین صحیح ہوگی تو سارے کام صحیح طرح چل سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صحت کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔